میرے شیخ و مرشد عارف باللہ حضرت واصف منظور صاحب رحمۃ اللہ علیہ اکثر حجاج سے یہ بات کہا کرتے تھے، سفر پہ جاتے ہوئے بھی اور سفر سے واپسی کے بعد بھی، کہ جس عظیم سفر کے لیے تمہیں اللہ نے چنا ہے تو وہاں جا کر وہاں والوں کی بھی برائی نہ کرو، وہاں کی کمیاں نہ دیکھو، اور اس بڑے سفر میں مشکلات تو آ ہی جاتی ہیں، حالات اور پریشانیاں تو آ ہی جاتی ہیں، تو آنے کے بعد ان پریشانیوں کا تذکرہ بھی یہاں نہ کرو۔ اس سال الحمدللہ حج ہوا اور وہاں کی حکومت نے بڑے اچھے انتظامات کیے، جیسا کہ ہمیں حجاج کے ذریعے پتہ چلا۔ البتہ اس بات کا بڑا دکھ اور افسوس بھی ہے کہ ایک تعداد جو خبروں کی زینت بنی کہ کچھ لوگ اس میں حادثے کا شکار ہوئے اور شہید ہو گئے۔ اس کے جو بھی عوامل تھے، اسباب تھے، یہ ہمارا موضوع نہیں ہے۔ موضوع یہ ہے کہ ہم اس وقت جب حج کر کے آ رہے ہیں یا جو ہمارے متعلقین میں حج سے واپس لوٹ رہے ہیں، ہمیں ان کو یہ بات سمجھانی ہے کہ یہاں آنے کے بعد وہاں والوں کی غیبتیں کر کے، برائیاں کر کے اپنے حج کو خراب نہ کریں۔ کئی لوگ ایسے ہیں جو حج سے واپس آئے اور ان سے ملاقاتیں ہوئیں، تو انہوں نے دو باتیں بڑی اہم کہیں جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات جو انہوں نے بتائی کہ ہمارے پاکستانی حجاج خاص طور پر ان کا یہ مزاج ہے کہ وہ ہر کام میں جلد بازی کرتے ہیں۔ بارہا علماء کرام کی طرف سے مسائل بیان کیے گئے، سہولتیں بتائی گئیں، اور یہ بتایا گیا کہ کب تک کس عمل کو کر سکتے ہیں، شریعت نے رعایت دی ہے، لیکن جلدی کے چکر میں اب ایک آدمی بیمار ہے، کسی کو شوگر ہے، کسی کو بلڈ پریشر ہے، کسی کو ہارٹ کی بیماری ہے، اس کی وجہ سے جب ایک جمگٹے میں وہ جائے گا اور موسم کی شدت بھی ہے، گرمی بھی ہے، پھر لوگوں کا ہجوم ہے، تو صاف سی بات ہے کہ وہ جو بیماری ہے وہ مزید اثر انداز ہوتی ہے اور پھر انسان کا دم گھٹتا ہے۔ تو اب ہمارا جو پاکستانی حاجی ہے خاص طور پر، اس سے میں یہ گزارش کروں گا کہ حج میں سب سے بنیادی چیز جو سبق لے کے جانا ہے وہ یہ ہے کہ جلد بازی نہ کریں۔ یہ جلد بازی یہ آدمی کو کہیں کا نہیں چھوڑتی۔ الانات من اللہ والعجلۃ من الشیطان، جلد بازی شیطان کی طرف سے۔ اس دفعہ کئی ایسے علماء سے ملاقات ہوئی اور ان سے بات ہوئی جو حج کے سفر پہ تھے، اور انہوں نے کہا کہ ہمارے گروپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوئی کیونکہ ہم نے اپنے حاجیوں کو روک کے رکھا ہوا تھا، ہم نے اپنے حاجیوں کو سمجھا دیا تھا۔ اچھا، ایک اور بات جو اس سے مزید مقدم رکھنے کی ضرورت ہے، اور وہ بات پہلے بھی کسی موقع پر آ چکی ہے، کہ حجاج کرام حج سے پہلے اپنے آپ کو تھکائیں نہیں، آرام کریں۔ حج کے 5 دن بہت بڑی ذمہ داری ہے، بہت بڑا عمل کرنے جا رہے ہیں۔ اب وہ مستقل خود بھی آنا جانا کر رہے ہیں، گھر والوں کو بھی حرمین شریفین اس طرح لے جا رہے ہیں کہ دن کے جو ہے 5 طواف کر رہے ہیں اور پھر پیدل چل رہے ہیں۔ اچھا، وہاں انتظامات اتنے بڑے ہو چکے ہیں، اس کی وجہ سے چلنا پڑتا ہے، اور وہ وہاں کی ضرورت ہے کہ وہاں انتظامات کیے جائیں۔ تو اس چیز کا تھوڑا خیال کریں۔ پھر ایک چیز اور حاجیوں کے ذریعے پتہ چلی اور بہت ہی اس معاملے میں دکھ ہوا۔ یہ بات مشہور ہے کہ پاکستان کے اندر سب سے زیادہ حج کے حوالے سے ٹریننگ کروائی جاتی ہے، لیکن وہاں پر کئی حجاج کا یہ متعلق سننے کو ملا کہ ایک چھوٹا سا کتابچہ جو حج کے حوالے سے کوئی بھی اپنے پاس رکھنے کو تیار نہیں، دیکھنا تو دور کی بات ہے۔ کئی علماء نے کہا ہم نے دیا تو انہوں نے حاجیوں نے ایسے ہی چھوڑ دیا۔ تو حج کے مسائل اگر سیکھ کے نہیں جائیں گے تو پھر آپ پریشان ہوں گے اور یہ حادثات واقعات پیش آتے رہیں گے۔ اس لیے مؤدبانہ گزارش ہے کہ اب حج کو جو کر آئے ہیں اپنے حج کو ضائع نہ کریں، غیبتوں کو نہ کریں، اور اپنے حج کو پاکیزہ رکھیں۔ جو ہو گیا اللہ کی طرف سے طے تھا وہ ہو گیا۔ آئندہ کے لیے جو حجاج ہیں وہ ان 2 چیزوں کا اہتمام کریں، ایک جلد بازی سے اجتناب، اور دوسرا مسائل حج کو سیکھ کے چلے جائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔